ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ اسلام کی ایک خاتون شفا کے بارے میں بتائیں گے جنہیں ان کی کاروباری ذہانت کی بدولت اسلام کی پہلی مارکیٹ منتظم مقرر کیا گیا۔ ان کا نام تو لیلا تھا مگر جڑی بوٹیوں سے ایسا علاج کارگر کرتیں کہ شفا کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ مکہ میں قریش کے عدی قبیلے سے تھی۔ عبداللہ ابن عبد الشمس اور فاطمہ بنت وہب کی یہ بیٹی حسمہ ابن حذیفہ سے بیائی گئیں۔ مکہ ہی میں اسلام قبول کر چکی تھی سو وہ تمام سختیاں بھی برداشت کی جو اس ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے افراد کو جھیلنا پڑی۔ ان دنوں علم سیکھنا سکھانا زیادہ تر زبانی ہوتا تھا۔ تاریخ دان ایف سی مرگاٹن لکھتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب مکہ میں صرف 20 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، شفا یہ مہارت حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ مرگاٹن نے یہ معلومات احمد بن جابر البادوری کی کتاب فتح البلدان کا ترجمہ کرتے ہوئے اخذ کی۔ یہ ترجمہ دی اوریجنز آف اسلامک اسٹیٹ کے نام سے چھپا ہے۔ شفا خطاط بھی تھیں۔ ترکی سے چھپی کتاب خواتین خطاط ماضی اور حال سے علم ہوتا ہے کہ انہوں نے خطاطی سکھائی بھی۔ ان سے خطاطی سیکھنے والوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت حفصہ بھی تھیں۔ ابو داؤد کے مطابق یہ دونوں خواتین رشتہ دار تو تھیں ہی مگر دوست بھی رہیں۔ عادل صلاحی لکھتے ہیں کہ شفا ایک ذہین خاتون تھی اور اسلام لانے سے پہلے بھی مریضوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ کیا وہ علاج معالجہ جاری رکھ سکتی ہیں تو آپ نے انہیں ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ عادل صلاحی کے مطابق پیغمبر اسلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ حفصہ کو یہ بھی سکھائیں کہ وہ جلد کی بیماری کا علاج کیسے کریں۔ اے بیولی لکھتے ہیں کہ شفا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے افراد میں شامل تھی۔ بیولی نے یہ بات محمد بن سعد کی کتاب الطبقات الکبیر کے ترجمے میں لکھی ہے جسے انہوں نے مدینہ کی خواتین کے عنوان سے شائع کیا۔ مدینہ میں انہیں مسجد نبوی اور بازار کے درمیان ایک گھر دیا گیا جہاں وہ اپنے بیٹے سلیمان کے ساتھ رہتی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں احمد بن حجر عسقلانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام اکثر ان سے ملنے جاتے اور کاروبار کے بہترین طریقوں کے بارے میں مشورہ بھی کرتے تھے۔ عادل صلاحی کے مطابق ان دوروں کے دوران شفا ان سے دین کے سوالات پوچھتی تھیں۔ چونکہ وہ مسجد بھی جاتی تھیں سو اپنے طور پر ایک اچھی عالم بھی بن گئیں۔ شفا سے 12 احادیث روایت ہیں۔ تاریخ دان اس بات پر بھی متفق ہیں شفا ابتدائی اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ قابل احترام خواتین میں سے ایک تھیں۔ جمال بدوی نے کتاب پیغمبر کے دور میں خواتین کا کردار میں لکھا ہے کہ شفا اسلامی قانون کی ماہر تھیں اور انہیں بازار کی باضابطہ مبصر مقرر کیا گیا تھا۔ وہ اس بات کو یقینی بناتی کہ سامان کی مناسب قیمت وصول کی جائے۔ حضرت عمر خلیفہ بنے تو شفا سے اقتصادی پالیسی اور تجارت سے متعلق مشورہ لیا جاتا تھا اور ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ جیسے جیسے مدینہ کا معاشرہ ترقی کرتا گیا تو یہ محسوس کیا گیا کہ ضروری ہے کہ بازار کی نگرانی کی جائے جہاں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ چنانچہ شفا کو مدینہ کا قضاء السوق، بازار کا انتظام اور قصاء الحسبہ احتساب کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ یہ ذمہ داریاں تب کی عرب دنیا میں روایتی صنفی کرداروں سے ہٹ کرتی ہیں۔ وہ بازار میں ہونے والی تجارت کے معاملات میں اس بات کو یقینی بناتی کہ کوئی دھوکہ یا چال بازی نہ ہو اور خرید و فروخت اسلامی اقدار کے مطابق ہو۔ دکانداروں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اگر انہیں کسی خاص لین دین کی قانونی حیثیت کے بارے میں شبہ ہو تو وہ شفا سے پوچھ لیں۔ بازار کی منتظم کے طور پر شفا جائز تجارت کو یقینی بنانے اور دھوکہ روکنے کی ذمہ دار تھیں۔ وہ دیانتداری سے انصاف کا نفاذ کرتیں چاہے اس کے لیے طاقتور تاجروں کا مقابلہ ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ وہ یقینی بناتی کہ سامان کی منصفانہ تجارت ہو، قیمتیں مناسب ہوں اور یہ کہ تاجر اخلاقی کاروباری طریقوں کی پیروی کریں۔ یوون ریڈلی نے اپنے مضمون اقتصادی سرگرمیوں میں مسلم خواتین کی شرکت ایک نقطہ نظر میں لکھا ہے کہ شفا ایک قانونی ماہر اور جج کے طور پر بھی جانی جاتی اور تنازعات کو حل کرتی تھیں۔ شفا کا تقرر انتہائی کامیاب رہا۔ حضرت عمر نے مکہ میں بھی ایک خاتون سمرہ بنت نہیک کو مارکیٹ کنٹرولر مقرر کر دیا۔ احتساب جج کے طور پر وہ افراد کے درمیان تنازعات حل کرتیں اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتیں۔ تاریخی بیانات کے مطابق شفا اسلامی قانون اور فقہ میں انتہائی ماہر تھیں اور وہ اپنے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ احکام کے لیے مشہور تھیں۔ زندگی کے ہر شعبے سے لوگ اسلامی قانون سے متعلق امور میں رہنمائی اور مشورے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ مورخ ابن اسحاق نے 8ویں صدی میں لکھا کہ کس طرح شفا نے ایک احتساب جج کے طور پر تنازعات کے حل کے لیے اسلامی قانون کے اپنے علم کا استعمال کیا۔
نکولس ایس ہاپکنز اور سعد الدین ابراہیم کی ادارت میں چھپنے والی کتاب اسلام میں خواتین، تاریخی اور عصری تحقیق کے مظاہر میں لکھا ہے کہ شفا قانونی ماہر کے طور پر کام کرتی تھیں۔ انہوں نے بازار میں تنازعات میں ثالث کے طور پر کام کیا اور منصفانہ تجارتی طریقوں کو یقینی بنایا۔ شفا کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر پہلو اسلامی قانون اور الہیات کے بارے میں ان کا گہرا علم تھا۔ وہ مشورہ چاہنے والوں کو اپنی دانش مندی سے بصیرت انگیز رہنمائی فراہم کرتی تھیں۔ وہ اپنے وقت کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ خواتین میں سے ایک کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ ان کی وفات حضرت عمر ہی کے دور خلافت میں ہوئی۔ مجموعی طور پر شفا کی زندگی ہمت، حکمت اور اسلامی تاریخ میں خواتین کے اہم کردار کا ثبوت ہے۔